حجاج بن یوسف کو عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا جہنم میں، آنتیں پھٹی ہوئی ہیں، پیٹ پھٹا ہوا، آنتیں نکلی ہوئی ہیں، اور ایسے گدھے کی طرح چکر کاٹ رہا ہے. تو پوچھا کیا حال ہے؟ کہا بس ایمان کی آس پہ پڑا ہوں کہ کبھی تو اللہ جنت میں ڈال دے گا. اگر ایمان پہ خاتمہ ہو جاتا ہے اور اعمال کا ذخیرہ نہیں ہے تو اللہ کا قانون ہے جہنم. جہنم مردہ جو بتائے نا خواب میں وہ صحیح ہوتا. میرا ایک فرسٹ کزن، جیسے ذمہ داروں کے بچے ہوتے ہیں، ساری زندگی غفلت میں گزار دی، جوانی میں مر گیا. بس وہ نمازیں اس نے پڑھی جو کبھی میں کھینچ کے مسجد میں لے گیا، یا پھر عید کی 2 نمازیں، اس کے علاوہ مجھے یاد نہیں. تو میں نے خواب میں دیکھا، میں نے کہا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا آگ کے تندور میں ہوں، آگ کے تندور میں ہوں. اب میرا تو خون، میرا تو چاچے کا تائے کا بیٹا، مجھے تو آگ لگ گئی. میں اس کے لیے پڑھنا شروع کیا، پھر حج کا انتظام کیا. تو حج کے بعد جب واپس آیا تو پھر مجھے نہیں خواب آیا، ایک اور ساتھی کو خواب آیا کہ طارق میاں سے کہو تمہارا تحفہ مجھے مل گیا، وہ جو میں نے حج کروایا اس کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے یہ بھی رکھا اس امت کے لیے کہ مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو تو ان کی بخشش کے سامان بن جاتے ہیں. تو اگر ایمان ہے اور عمل نہیں ہے تو سیدھا جنت میں نہیں جائے گا، وایا ہو کر جائے. پوری دنیا ایک ناکامی کا سمندر ہے اور انسانیت کا سفینہ اس میں غرق ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے. میں اس صورت کا یہ لفظ جبوتی میں جا کے سمجھا جب ہمارا سفر تھا کشتی کا. ہماری کشتی آگے وہ ذرا جدید تھی اور دوسری کشتی پیچھے وہ ذرا پرانی تھی. وہ سٹیمر تھا، اس میں 250-300 افراد تھے. ہماری وہ فوجی کشتی تھی، اس میں 25-30 تھے. تو وہ پچھلی کشتی ڈوب گئی، اوور لوڈ تھا یا کیا تھا اللہ ہی جانتا ہے. جیسے 2-3 حج کو لے لیے اور یوں الٹ گئی اور اس میں کوئی 150 آدمی شہید ہو گئے. تم تھوڑا سا آگے تھے، ہمیں پچھلا منظر تو نظر نہیں آیا لیکن ہمیں خبر مل گئی کہ کشتی ڈوب گئی. تو ایک دم میرے منہ سے نکلا کوئی بچا ہے؟ چونکہ میں تو ان کو یوں تو ہم ساتھ ساتھ تو چلے تھے، ہم تیز تھے، ہم آگے نکل گئے، وہ تھوڑا پیچھے رہ گئے تھے. میں نے کہا کوئی بچا ہے؟ میں نے کہا پتہ کوئی نہیں. ان الانسان لفی خسر، جلال ہے، ساری دنیا کے مرد عورت ناکامی میں ڈوب گئے. تو ایک دم گھبرائی ہوئی آواز آئی یا اللہ کوئی بچا ہے؟ کوئی بچا؟ یہ سارے گئے. تو اللہ نے کہا نہیں کچھ بچ گئے. اللہ کا لفظ ہمیشہ کمی کو بتانے کے لیے آتا ہے. اللہ کے بعد جو ہوتا ہے نا تھوڑا ہوتا ہے. وہ سارے آ گئے، ہاں جی صرف طارق جمیل نہیں آیا. ہاں تو صرف اردو میں اللہ، صرف کا مطلب ہوتا ہے اب بعد میں لوگ تھوڑے رہ گئے. یہ سارے بھائی بس یہ 2-3 نہیں آئے. اللہ 7 ارب انسان تباہ ہو گئے. اللہ کچھ بچ گئے. کون بچ گئے؟ یہ 4 کام جن نے کیے وہ بچ گئے. کون؟ آمنو. اس شرط کے لگنے سے سارے کافر ناکامی میں چلے گئے. عمل الصالحات، اعمال صالحہ کی شرط سے ایمان والے ناکامی میں چلے گئے. وتواصوا بالحق، حق کی دعوت. یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے جس سے آپ اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں اللہ نے پھرائی ہے اور کئی دفعہ پھرائی ہے. اللہ نے ہمیں یہ عزت دی ہے کہ یہاں سے قافلے بن بن کے پورے عالم میں اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں. اور میں جنگلوں میں گیا ہوں، وہاں بھی تبلیغ کو دیکھا ہے، اور برف پوش چوٹیاں یورپ کی، وہاں بھی تبلیغ کے کام کو دیکھا ہے. تو تیسری شرط لگانے سے عمل والے نکل گئے. وتواصوا بالصبر، اور صبر کی شرط لگانے سے تبلیغ والے نکل گئے. ہر جگہ ناکامی کے مفہوم میں تھوڑا 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 فرق. ایمان کی شرط سے ناکامی ہے جہنم، کبھی جنت میں نہیں جا سکتے. وہ فرشتوں سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، عذاب تو تھوڑا کم کر دو. فرشتوں سے کہیں گے. وہ کہیں گے اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کوئی بتانے آیا تھا؟ قالوا بلا، آیا تھا. قالوا فادعوا، کہ اب تمہاری دعاؤں کو کوئی صلہ